السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معلم القرآن سیریز کے یونٹ 1 کا آج سبق نمبر 2 ہے، لیکچر نمبر 2 ہے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور آج بھی ہم وہی الفاظ دیکھیں گے، پڑھیں گے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ قرآن پاک میں بار بار بہت سی جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں۔ جب ہم ان الفاظ کو، یہ تقریباً 400 سے 500 الفاظ ہیں پہلے 11 لیسن میں، تو جب ہم ان کو سیکھ لیں گے تو گویا ہم نے قرآن پاک میں بہت سے ایسے الفاظ جو اردو کے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً یہاں پر 500 ہے، تو وہ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر کئی الفاظ اور کئی جملے سیکھ چکے ہوں گے۔ اچھا دیکھیں، میں چند ایک لفظ پڑھوں گا، باقی اگر آپ نے کتاب پرچیز کر لی ہے تو آپ اس کے سامنے خود لکھ لیں گے، اور اگر نہیں تو آپ اس کو خود حل کر لیں گے۔ الحج اردو میں اس کا کیا آئے گا؟ جی، حج آئے گا۔ الجہاد اردو میں ہم اس کو جہاد بولتے ہیں۔ الجواب اردو میں اس کو جواب بولتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اردو میں ہم بغیر الف لام کے استعمال کریں گے، اور عربی میں الف لام کے ساتھ۔ دیکھیں، عربی میں الحج، یہی لفظ آپ اردو میں اس کا سامنے مطلب کیا ہوگا؟ حج، بغیر الف لام کے۔ اچھا، الرسول اردو میں رسول۔ النبی اس کی اردو بنائیں تو نبی۔ المنافق اس کی اردو بنائیں تو منافق۔ اچھا، الابن تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے آ جائے گا، ابن یعنی بیٹا۔ دیکھیں، ہم بولتے ہیں محمد بن فلاں، محمد بن حمزہ یا محمد بن علی، کسی کا بھی اس کے باپ کا جو بھی نام ہو تو ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا۔ المیزان ترازو، میزان ہم بولتے ہیں قیامت والے دن جس میں میزان میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو المصیبت اردو میں مصیبت، اور الطلوع اردو میں طلوع، الغروب اردو میں غروب، السفر اردو میں سفر، المرض اردو میں مرض، الشفا اردو میں بھی شفا، الذرہ اردو میں بھی ذرہ، جس کو ہم ذرہ، چھوٹی سی کوئی چیز ذرہ بولتے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا ایک اہم پوائنٹ سن لیں، یاد کر لیں کہ ایسے الفاظ، بہت سے الفاظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا استعمال ہوتی ہے۔ یہ والی لائن آپ دیکھیں گے تو ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے مثال بھی یہاں پر دی ہوئی ہے، مغفرہ اور مشرکہ۔ اوپر چلے جائیں تو یہ مثال ہمیں العمرہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو عربی میں ایسے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، تو وہ لفظ مؤنث ہوتے ہیں، وہ لفظ مؤنث ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر اچھا یہ لفظ مؤنث ہوں گے، لیکن یہی الفاظ ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو اردو میں بولتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، تو یہ گول تا نہیں آتے، یہ بلکہ اردو والی تا لمبی تا بن جاتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، کھلی تا اور لمبی تا جس طرح ہوتی ہے یہ بن جاتی ہے۔ دیکھیں، مغفرت کو ہم اردو میں عربی میں لکھیں تو کس طرح آئے گا؟ جیسے یہ گول تا کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ لیکن یہی لفظ اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو کس طرح آئے گا؟ یہ دیکھیں، مغفرت، یہ یہاں پر مغفرت لمبی تا کے ساتھ، کھلی ہوئی تا کے ساتھ۔ اور اسی طرح الذلت جو ہے وہ عربی میں ہم بولیں گے تو وہ کس طرح آئے گا؟ جیسے یہ العزت لکھا ہوا ہے، اس کے آخر میں گول تا ہے، تو الذلت بھی اسی طرح آئے گا، آخر میں گول تا آ جائے گی۔ لیکن یہی لفظ اگر ہم اردو میں لکھتے ہیں تو یہ گول تا کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ ذلت لمبی اور تا کے ساتھ اور کھلی ہوئی تا کے ساتھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف لکھنے کا فرق ہے، یعنی اردو میں لکھنے کا سٹائل کیا ہوگا لفظ کے، اور عربی رسم الخط میں یا عربی میں لکھنے کا سٹائل، اس لفظ کے لکھنے کا سٹائل کیا ہوگا، یہ لکھنے کا فرق صرف ہوگا، وگرنہ اس میں جو ہے کوئی اس کے معنی پر، اس کے میننگ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اسی طرح بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اردو میں لکھتے ہیں مشرکہ مومنہ، یہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے یہ دیکھیں اردو میں مشرکہ اور مومنہ، لیکن یہی مشرکہ اور مومنہ اگر ہم عربی میں لکھتے ہیں تو یہ ہا ہوئی ہے، اس پر نقطے نہیں ہیں، لیکن عربی میں اس پر نقطے آ جائیں گے۔ اگر آپ اس کو مشرکہ لکھیں گے عربی میں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ لفظ یہاں پر موجود ہے، یہاں پر نہیں ہے، بہرحال یہی لفظ اگر ہم عربی میں لکھتے ہیں تو یہ گول تا، یہاں پر ہا پر جو ہے نا وہ نقطے آ جائیں گے، جیسے الذرہ میں آخر میں گول ہا پر اس کو تا بنی ہوئی ہے اور نقطے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ صرف لکھنے کا فرق ہے، لکھنے کے سٹائل کا فرق ہے، لیکن اس میں معنی پر جو ہے وہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب ہم اس کی ایکسرسائز حل کر لیتے ہیں۔ پہلے 3 الفاظ وہی ہیں جس کے ہم نے زبانی جواب دینے ہیں۔ الجہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد ہے۔ القمر کا مطلب کیا ہے؟ چاند ہے، شمس و قمر ہم بولتے ہیں۔ اللعنت کا مطلب لعنت۔ اچھا، اب یہ الفاظ ہیں، ان کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟
اچھا، یہ ایکسرسائز میں وہی سوال آئے ہوتے ہیں جو ہم نے اوپر یہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، انہی الفاظ کو مختلف طریقوں سے سوال دے کر پوچھا گیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کلام لکھا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو عربی میں کس طرح بولیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے الکلام بولیں گے۔ اردو میں کلام ہے لیکن عربی میں یہ الکلام بن جائے گا، تو یہ سارے الفاظ ہی اسی طرح ہم نے حل کرنے ہیں۔ اچھا، ذلت ہے تو عربی میں کس طرح بن جائے گا؟ یہ الذلہ بن جائے گا، آخر میں گول تا آ جائے گی، شروع میں الف لام آ جائے گا۔ طلوع ہے تو عربی میں الطلوع۔ اچھا، تو اسی طرح یہ الفاظ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آسان سے الفاظ ہیں۔ اچھا، درج ذیل سوالات کے تحریری جواب دیجئے۔ یہ 3 سوال ہیں جو ہم نے تحریری طور پر ان کو حل کرنا ہے، 4 سوال ہے۔ یہ دیکھیں، وہی فل ان دی بلینکس ہے جس طرح ہم پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 1 میں الندامہ لکھا ہوا ہے، اس کے آخر میں ہم نے کیا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے چلتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں یہ دیکھ لیں، الندامت، یہ لفظ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ صرف الفاظ کی پہچان کروانے کے لیے ہے تاکہ قرآن پاک میں جب یہ لفظ استعمال ہو آئے تو ہمیں سمجھ آ جائے اس کی۔ اچھا، یہ ہے المغفرت، تو یہ المغفرت بن جائے گا۔ یہاں پر دیکھ لیں درمیان سے ایک لفظ اسکپ کیا ہوا ہے، الغروب بن جائے گا، اور یہ جو ہے السفر بن جائے گا۔ تو اسی طرح یہ الفاظ ہم نے باقی بھی مکمل کر لینے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں نیچے دیے گئے الفاظ پر ہم نے زیر زبر پیش جزم لگانی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کل کے لیکچر میں یہ المنافق ہے، تو ہم اس کو کتاب پرچیز کر لی ہوئی ہے، تو اس پر آپ اعراب خود پینسل سے لگا لیں گے۔ الف پر زبر آ جائے گی، لام پر جزم اور چھوٹی دال جس کو ہم بولتے ہیں جزم، اور میم پر پیش نون لفنا، یہ نون پر زبر آ جائے گی، فا پر جو ہے وہ پھر نیچے زیر آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ اعراب لگانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ الفاظ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر اعراب لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی پہچان ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، درج ذیل حروف میں سے ایک لفظ بنائیں۔ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا ایک فقرہ، ایک لفظ بنانا ہے، ان کو الگ الگ لکھا ہوا ہے، حروف بنائے ہوئے ہیں، یا تا یا میم۔ تو ہم یہ سوچیں کیا بنتا ہے؟ یہ الیتیم، ویسے وہاں پر الف لام نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو یتیم ہی بنائیں گے۔ تو اسی طرح باقی الفاظ بھی ہم نے سارے مکمل کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں، عزت بن جائے گا، یہ منافق بن جائے گا، یہ غروب بن جائے گا۔ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے، درج ذیل قرآنی جملوں میں سے پہلے مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں۔ دیکھیں، آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے، ایک جملہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس سارے کا ترجمہ جانتا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 2 کا ترجمہ جانتا ہو، 3 کا ترجمہ جانتا ہو، لیکن ہم نے یہاں پر صرف اسی لفظ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، جیسے یہاں پر عدل کو کیا ہوا ہے، جو ہم نے اوپر لیکچر میں، سبق میں، لیسن میں پڑھا ہے۔ لہٰذا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہم اس میں عدل پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم نے جان لیا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ذلت کا لفظ پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، یہاں پر ہم نے مشرق اور مغرب دونوں پیچھے لفظ پڑھ لیے ہیں۔ ویسے تو ہم نے لفظ اللہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن اس لیسن میں، سبق میں ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں ہم نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہاں پر ہم نے لفظ جہاد پیچھے لیسن میں الفاظ جو آئے تھے ان میں پڑھ لیا ہے، اس کو ہم نے اس کا مطلب جان لیا، ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اچھا، والعمل الصالح یرفع، یہاں پر ہم نے عمل پیچھے لفظ پڑھا ہوا ہے، العمل۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہاں پر ہم نے الرزق یعنی رزق لفظ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، یہاں پر ہم نے لفظ سفر پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اب ان آیات کے یہ جو جملے دیے ہوئے ہیں، ٹکڑے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہمیں ایک ایک لفظ ابھی آ رہا ہے، لیکن نیکسٹ اسٹیپ ایسا بھی ہوگا کہ ہمیں ان آیات کے ٹکڑوں میں سے 2 لفظ کا ترجمہ آتا ہوگا، پھر اگلے اسٹیپ میں ہمیں 3 کا آتا ہوگا، پھر ایسا اسٹیپ بھی آئے گا کہ ہمیں اس پورے ٹکڑے کا ترجمہ آتا ہوگا، پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ ہمیں پورے جملے، پوری آیت کا ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ تو یہ دوسرا لیکچر ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس سے ہمیں پریکٹس کرنے سے ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم تیسرے لیکچر سے سٹارٹ کریں گے۔